کرتے ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے رات کا کافی وقت میسر ہے ان کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے تمام مندوبین کرام کا اتفاق ہے کہ جہاں کھانے پینے کے لیے رات کا کافی وقت میسر ہے وہاں نہ تو تقریر بقربی رات کی اجازت ہے نہ تقریر بقربی ایام کی، نہ سبل اللیل کی گنجائش ہے، نہ آفتاب طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 40 منٹ پہلے سحری کرنے کی، اور نہ ہی اس بات کی گنجائش ہے کہ 12 درجہ آفتاب زیر افق آنے کا انتظار کیا جائے۔ ان صورتوں پر عمل کرنا ناجائز ہے اور اس طرح کرنے سے روزہ فاسد ہوگا۔ ہاں، بعض حضرات نے اس امر کی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر یہ سحری طلوع فجر سے پہلے ہو جاتی ہے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، مگر ظن و تخمین سے ایسے وقت تک تاخیر جس میں روزہ کی صحت و عدم صحت مشتبہ ہو جائے درست نہیں۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب جامعہ اشرفیہ تحریر فرماتے ہیں اتنی تاخیر وجہ نہیں، رات اور صبح کے پورے وقت کی تنصیب کر کے نصف اول میں سحری کر لیں۔ سرد علاقے میں 17-18 گھنٹے تک یا اس سے بھی زیادہ روزے سے رہنا عام لوگوں کے لیے متاثر نہیں۔ سخت کام کاج جو کمزوری پیدا کرے، بھوک اور پیاس میں شدت لائے، اس سے بچیں۔ مناسب غذا جو مقوی ہو اور پیاس نہ پیدا کرے استعمال کریں اور اللہ جل کی ذات پر توکل رکھیں۔ ہاں، اگر روزہ 21 گھنٹے کا ہو تو بوڑھے، مریض، کمزور اور حاملہ کے لیے دشواری کا باعث ہوگا۔ اگر انہیں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا نقصان عقل یا بیمار پڑ جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس عذر شرعی کے باعث انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ فتاوی ہندیہ میں الآثار التي تبرئ الافطار کے بیان میں ہے ومنها العطش والجوع كذلك اذا خاف منهما الهلاك او نقصان العقل فالامد اذا توقف عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم وكذا الذي ذهب به موكل السلطان الى العمارة في الايام الحارة اذا خشي الهلاك او نقصان العقل كذا في فتح القدير۔ اس جواب کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حاشیۃ الدین میں ہے محل التقدیر ما لم يكن مدة غيره تسع أكلا ما يقيم بنية الصائم وإلا تعين أجرهم فيه وإن قصر ولو لم يسع إلا قدر المغرب أو قدر الصائم قدم الأكل وقدر المغرب فيما يسع۔ نمبر 2 تقدیر بأقل الهلال یا بأقل الأيام کا طریقہ فقہائے شوافع سے وہاں کے لیے منقول ہے جہاں تبین فجر کا تحقق یکسر مقبول ہو جیسا کہ ایام دجال میں واقع ہوگا۔ نمبر 3 یوں بھی سحری کا لفظ سحر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے رات کا وہ آخری حصہ جو طلوع فجر سے ذرا پہلے ختم ہوتا ہے، اس لیے سحری کو معقول و مشروع ہے جسے رات کے آخری حصہ یعنی وقت سحر میں کھایا پیا جائے۔ لسان العرب میں ہے السحر والسحر آخر اللیل قبیل الصبح وقیل هو من خروج الآخر إلى طلوع الفجر۔ قال الأزهري السحر قطعة من الليل والسحور ما يتسحر به وقت السحر من طعام قارب أو سبيل وزيع اسم لما يذكر في ذلك الوقت وتسحر قبل السحور۔ التعريفات الفقهية में السحور بالفرق ما يتسحر به الصائم من الطعام والشراب أي يأكل من نصف الليل إلى الفجر۔ چوتھا اور آخری سوال اور اس کے جوابات۔ چوتھا سوال ہے جن بلاد میں سورج ڈوبتے ہی فجر طلوع کر آئے یا سورج زیر افق جائے ہی نہیں وہاں کے لیے صیام رمضان کا کیا حکم دیتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے اکثر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے معتدل ایام میں روزوں کی قضا کا حکم دیا جائے، اور بعض حضرات نے اس کے لیے قید بھی رکھی ہے کہ اگر ان ایام میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا نقصان عقل یا بیمار پڑ جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو ان کے لیے معتدل ایام میں قضا کا حکم ہوگا ورنہ وہ روزہ رکھیں۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب جامعہ اشرفیہ تحریر فرماتے ہیں الف جن بلاد میں سورج ڈوبتے ہی فجر طلوع کر آئے وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ طلوع و غروب کے درمیانی فاصلے میں افطار کرنے اور وقت میں کچھ گنجائش ہو تو کھانا بھی کھا لیں۔ اور اگر طلوع و غروب کا فاصلہ اتنا خفیف ہو
कि महसूस ही ना हो सके, या इफ्तार सौम की गुंजाइश मिल पाए, या वहाँ सूरज गुरूब ही ना हो, बाराए उठ ही गर्दिश करता रहे, तो वहाँ रोज़ा तो फर्ज होगा कि शुहूद शहद मौजूद है, मगर मुसलसल रोज़ा रखना मुमकिन नहीं। एक तो सौम विसाल शरअन ममनू है, दूसरे के बाइस हज अजीम है। वहाँ के लिए हुक्म होगा कि मुसलमान उन दिनों के रोज़ों की क़ज़ा नॉर्मल दिनों में रखें। इरशाद बारी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नेज़ इरशाद बारी है कि इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इस मौके के तारीफ के दायरे में नंबर 1, जिन बिलाद में सूरज गुरूब होते ही फज्र तुलू कर आए या सूरज ज़ेरे उफुक जाए ही ना, वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि आदमी मुसलसल रोज़ा रखे, इस तरह इंसान हालात या हरासत के करीब पहुँच जाएगा। अगर वजूब सौम का कौल किया जाए तो 3 ही सूरतें मुमकिन है। नंबर 1, तकदीर अकली बिलाद, जैसा कि शवाबे भी इसी के पाए हैं। नंबर 2, तकदीर वक्त, यानी इतना वक्त खर्च कर लिया जाए और मान लिया जाए कि उसमें खाने पीने से फरागत हासिल कर सके। नंबर 3, लोगों को सिर्फ क़ज़ा का हुक्म दिया जाए, अदा करने। रब्बुल मुतार में है, लम अरा मन तआर्रज़ इंदना लिहुक्म सौमी फीमा इज़ा काना तुलुल बद्र इंदहुम कमा तग़ीबुश शम्स और बादहु बिज़मान ला यक़दिरु फ़ीहि साइम अला अक़ल्लि मा युक़ीमु नियतहु वला युमकिनु अन युक़ाल बिवुजूबि मुवाज़ातिस सौम अलैहि लिअन्नहु युअद्दी इला अल-हलाक फ़इन क़ुलना बिवुजूबिस सौम यलज़मुल क़ौलु बित-तक़दीर वहल युक़द्दरु लैलुहु मिन क़रीब लिहाज़ इलैहि कमा क़ालहु शाफ़िय्य्यह हुना ऐसा अम युक़द्दरु लहुम बिमा यसउल अक़ला व शुरबा अम यजिबु अलैहिम क़ज़ाउ दून अल-अदा कुल्लुन मुहताल क़द युतअम्मल वला युमकिनु क़ौलु हुना बिअदमि वुजूब असला कल इशाए मिन क़ाइल बिही फ़ीहा लिअन्ना इल्लता अदमि वुजूब फ़ीहा मिन क़ाइल बिही अदमु सबब व फ़ी सौम क़द ज़िक्र सबब व हुवा शुहूदु जुज़इन मिन अश-शहर व तुलुक़ु फ़जर कुल्लि यौम हाज़ा मा ज़हरी वल्लाहु तआला आलम। नंबर 2, इमाम अहमद साहब दूसरा सदूर ने भी फरमाया कि क़ज़ा का हुक्म दिया जाना ही फिक्र से करीब है। वो रकम तराज है, फ़क़ूल अल-क़ज़ा वल फ़िक्र इज़ इबाहतुल अक़्ल लिस-साइम बअद तुलूइल फ़ज्र क़स्दन ग़ैर मअबूद बिश-शरअ सुम्मा फ़ीह जमरु शैइन मअल मुनाफ़ी। मौलाना मोहम्मद आबिद रज़ा बरकाती साहब ने एक सूरत और जिक्र की है। वो लिखते हैं, उन बिलाद के लिए 2 सूरतें नजर आती हैं। एक, वो अक़रबुल बिलाद से एतबार करें ताकि उनको खाने पीने का कुछ वक्त मिल जाए जिसमें वो आसानी से खा पी सकें और आराम से बगैर मशक्क़त के रोज़ा रख सकें। नंबर 2, वह उन दिनों में रोज़ा ना रखकर दूसरे अय्याम में उनकी क़ज़ा करें। ये है इस मौजू से मुताल्लिक़ 180 सफ़हात पर मुश्तमिल 22 मक़ालात का एक मुख्तसर जायज़ा। अब इसकी रोशनी में दर्ज ज़ैल उमूर तनक़ीह तरफ मालूम होते हैं। तनक़ीह तरफ उमूर। नंबर 1, जहाँ बाज़ अय्याम में हनफी इशा का वक्त काफ़ी ताख़ीर से आता है और लोगों का उतनी देर तक जागना बाइसे मशक्क़त है, वहाँ के लिए नमाज़ इशा के बारे में हुक्म शरई क्या है? मशक्क़त बर्दाश्त करके हनफी इशा के वक्त का इंतज़ार या साहिबैन के कौल पर उनका अमल का हुक्म। नंबर 2, जहाँ हनफी वक्त इशा दाखिल ही नहीं होता और साहिबैन के मज़हब पर काफ़ी देर में आता है, वहाँ के लिए नमाज इशा के बारे में हुक्म शरई क्या है? साहिबैन के कौल पर अमल अगरचे मशक्क़त हो या इमाम मालिक व इमाम शाफ़िई के कौल मज़हब की तरफ उठूँ। नंबर 3, जहाँ करीब मिक़दार में वक्त मग़रिब मिलता है फिर सुबह सादिक़ तुलू हो जाती है या आफ्ताब गुरूब होते ही तुलू हो जाता है, वहाँ के लिए नमाज इशा के बारे में हुक्म शरई क्या है? मज़हब इमाम मालिक पर इशा वक्त पढ़ना या वक्त मालूम ना हो पाने की वजह से इशा वक्त की क़ज़ा करना। नंबर 4, जहाँ मग़रिब इशा और फज्र का वक्त दाखिल ही नहीं होता, वहाँ के लिए इन नमाज़ों के बारे में हुक्म शरई क्या है? ये नमाज़ें अक्सर साबित हैं या नमाज़ें फ़र्ज़ हैं तकलीफ करके अदा करें या नमाज़ें फ़र्ज़ हैं लेकिन वक्त मालूम ना हो पाने की वजह से उनकी क़ज़ा लाज़िम है। नंबर 5, ज़ायदुल अर्ज़ बिलाद में जहाँ बाज़ अय्याम में शफ़क़े अबियज़ बल्कि कभी अहमर भी गायब नहीं होती,
یعنی رات بھر اجالا برقرار رہتا ہے، وہاں آغاز صوم اور آغاز وقت فجر کب سے مانا جائے؟ کیا وہاں تنصیب اللیل کا قانون نافذ ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، جس رات میں سورج ڈوبتے ہی فجر طلوع کر آئے یا سورج زیر افق جائے ہی نہیں، وہاں مسلمانوں پر انہی ایام میں روزہ رکھنا لازم ہے یا دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم ہے؟ نمبر 7، مذکورہ صورتیں احتجاجی نہیں ہیں، کن بلاد کی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا عرض برد کیا ہے، اگر وہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع و غروب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب علی صاحب نے بڑی ہی محنت اور ترقی سے پرانے مقالات تیار کیا اور میرا خیال ہے کہ اتنی ہی محنت سے اسے سنا رہی ہے۔ اب واقعہ پر کا وقت ہو چکا ہے اور ایک بات ہم اور عرض کرتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جہاں کا یہ مسئلہ ہے یعنی نیدرلینڈ اور برطانیہ کا، وہاں سے بھی ہمارے 2 علماء کرام تشریف لے رہے ہیں جو وہیں کے شہری ہیں، ایک حضرت مولانا سلطان احمد مصباحی اور دوسرے حضرت مولانا محمد نامی صاحب۔ وقفہ صفر کے بعد وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کا عمل درآمد کیا ہے، لوگ کس طرح سے صحیح کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے تعلق سے ان کا کیا عمل درآمد ہے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے وقفہ صفر کے بعد ہم انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ان دونوں کو سامنے لے آئیں گے ایک ایک کر کے، وہ حالات وہاں کے بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بحث کا آغاز ہوگا۔ اس لیے 15 منٹ کے لیے